جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، برابر مرد کو عورت کے سمجھے، برابر مرد کے عورت کو سمجھے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کے رہ، تو جو عورت ہے تو عورت بن کے رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کے رہ، بے حجابی پہ کبھی مائل نہ ہو، گھر پہ رہ اور رونق محفل نہ ہو۔ دین و دھرم کیا تھا، فیشن نے کہاں پہنچا دیا۔ خوبصورت پیغام بڑے اچھے ماحول میں سنا رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رگ وید۔ رگ وید کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے، بس ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے۔ ہر آدمی کے بیان کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، اگر غلطی سے ہاتھ اٹھ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا، سوال ہو جاتا، میں بھی پھنس جاتا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو میں اس لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ آپ دل و دماغ سے مکمل تیار ہو جائے، پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ رگ وید کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ برہما نے تم کو عورت بنایا تو اپنی آنکھ اوپر مت رکھنا، اپنی آنکھ نیچے رکھنا۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا دوسرا جملہ، اگر برہما نے تمہیں عورت بنایا ہے تو پیر پھیلا کر کے مت بیٹھنا، پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا۔ تیسرا جملہ اسی کتاب میں لکھا ہوا رگ وید میں، اگر تمہیں برہما نے عورت بنایا ہے تو ایسا لباس مت پہنو جس میں تمہارے اندر کا جسم نظر آ جائے، ایسا لباس مت پہنو۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے برہما پران۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جب سے نقاب کی جالی عورت کے چہرے سے اتری، شرم و حیا چلی گئی۔ زمانہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ سب کے سامنے عورت بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، بری نظر سے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ زمانہ اتنا برا ہو چکا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے وشنو پران۔ وشنو پران میں لکھا ہے، جب کل یگ آئے گا، قیامت کا دور آئے گا، تو عورت خوبصورتی کو بیچے گی، کپڑا نہیں رکھے گی، خوبصورتی کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ مہا بھارت کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جوان بیٹی ہے، جوان باپ ہے تو اکیلے میں نہ بیٹھے، دوسرے آدمی کو شامل کر لے۔ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اور شیطان بدکاری کرا دیتا ہے۔ چوتھے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ رام جی کی ماں کا نام تھا کوشلیا۔ کوئی راجا ان سے بات کرنے کے لیے آئے تو نوکر کو بھیجا، خود نہیں گئی، تو پوچھا کہ بھائی آپ نے نوکر کو بھیج دیا،
کہ میں عورت ہوں، وہ میرے لیے اجنبی ہے، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ کتنا خوبصورت ہندوستان تھا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری مثال دیکھیے، ایک عورت کا نام ہے مہا بھارت میں دروپدی۔ اس نے کہا کہ آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن کبھی نہیں ہوا تھا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ آج تک مجھ کو شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج ساری دنیا کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بے پردہ ہو گئی، اس سے بڑا برا دن مجھے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ کتنا خوبصورت ہندوستان تھا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ سیتا جی کے ساتھ رام جی چلے ہیں بنواس کو، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا اس عورت کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن سارے بازار کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو رام جی کو ہاتھ جوڑنا پڑا کہ مجبوری ہے، غم کا موقع ہے، اس لیے میری بیوی جو گھر کے اندر رہا کرتی تھی گھر سے باہر ہے، مجبوری ہے، مجبوری معاف ہے، غم کا موقع ہے۔ اس وقت لوگ باہر نکل جاتے ہیں، اگر ایسی مجبوری نہیں ہوتی، غم کا موقع نہیں ہوتا، کہ یہ عورت جو پردے میں رہنے والی تھی کبھی پردے سے باہر نہیں ہوتی۔ لکشمن جی دیور ہیں، سیتا جی بھابھی ہیں۔ دیور سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھابھی کا چہرہ دیکھے ہو، کیسی ہیں، کالی ہیں یا گوری ہیں؟ تو دیور نے کہا وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی۔ راستہ چلتے ہوئے میں نے ساتھ رہتے ہوئے پیر تو دیکھا ہے، چہرہ نہیں دیکھا۔ لیکن دور اتنا برا ہو چکا، ابھی جو دور ہے اتنا برا ہو چکا ہے، اتنا برا ہو چکا ہے کہ عورت گھونگھٹ سے ہی باہر نہیں ہے، آپے سے باہر ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ مسلمانوں کی 3 لاکھ لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئیں، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ اس کا ذمہ دار فیشن ہے۔ اگر وہ دین و دھرم پر قائم رہتی تو اس کا ایمان بھی بستا، اس کی آبرو بھی بستی۔ انشاءاللہ اپنے سماج کی عورتوں کی آبرو کو بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔